اور دیکھ کے رب دا قرآن پڑھے، یہ ہے خوشی والی بات، سرور والی بات، سکون والی بات۔ اور اسی طرح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے بھی بڑیاں ساریاں باتاں بیان فرمائی، اور ان دے وچوں ایک ائمہ دے وچوں امام دی بات نے تڑپا کے رکھ دیتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے نے کہ جڑا بندہ اپنے آپ نو چیک کرے، اپنے آپ نو، من احب ان یعلم ما هو فلیورد نفسه علی القرآن فلیعرض نفسه علی القرآن۔ اور جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنے آپ نو چیک کراں میں کس پانی دے اندر میری اوقات کی ہے، میں کنے کو جوگا ہاں، یہ بندہ اگر اپنے آپ نو چیک کردا تے فرماندے کی نے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے فلیعرض نفسه علی القرآن، اس بندے نو چاہیے اپنے آپ نو قرآن دے سامنے پیش کر دے وے۔ اگر قرآن کہے گا تو ٹھیک ہے تے بندہ ٹھیک ہے، اگر قرآن کہے نہیں نہیں تیرے اندر خرابیاں موجود نے تے پھر بندہ ٹھیک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اپنی خرابیاں بندہ سامنے رکھ لوے، اپنے آپ نو رب دے قرآن دے سامنے پیش کر دے وے۔ اگر اپنے آپ نو قرآن دے سامنے پیش کر دے تے بندے نو پتہ چل جائے گا میری حیثیت کی ہے، میرا مقام کی ہے تے میں کنے کو جوگا ہاں، یہ پتہ چل جائے گا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، مگر ایسا اہتمام بڑا کم ہے، مگر عظمت اتنی زیادہ، فضیلت اتنی زیادہ، مقام بہت سارے، عظمتاں بڑیاں ساریاں، مگر کئیے بغیر کچھ کرن تو حاصل ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر بات نو بیان فرمایا، آقا فرماندے نے کوئی قوم ایسی نہیں جیڑی اللہ دے گھراں چو کسے گھر دے اندر فرمایا کٹھی ہو جائے، یعنی لوگ کوئی ایسے نہیں اللہ دے گھراں چو کسے گھر دے اندر کٹھے ہو جان، اور کٹھے ہو کے کرنا کیے، کٹھے ہو کے کرنا کیے، فرمایا اللہ دی کتاب نو پڑھنا ہے اور اینو دہرانا ہے، اینو سمجھنا ہے، اینو سکھنا اور سکھانا ہے۔ لوگ کٹھے ویسے بھی ہوندے نے، بڑے بڑے اجتماع، بڑا بڑا کٹ، لوگاں دا جمع ہونا موجود ہے، مگر یہ مجلس کیسی برکت والی مجلس۔ آقا فرماندے نے اللہ دے گھراں چو لوگ جدوں کسی اللہ دے گھر اندر کٹھے ہوندے نے، قرآن پڑھ دے نے، اینو سکھ دے نے، اینو سمجھ دے نے۔ اس حدیث اندر آقا علیہ السلام نے 4 عظمتاں ایسے لوگاں دی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ لوگ ہونے جدو کٹھے ہو کے قرآن پڑھ رہے نے، قرآن اللہ نزلت علیہم السکینہ، اللہ پاک دی طرفوں ایسے لوگاں تے سکون نازل ہوندہ ہے، اللہ دی طرفوں ایسے لوگاں نو سکون نصیب ہوئے گا۔ اور دوسری بات میرے آقا فرماندے نے وغشیتہم الرحمہ، اللہ ایسے لوگاں نو اپنی رحمت دی لپیٹ اندر لے لیندہ ہے۔ مجلساں بڑیاں بڑیاں گندیاں بھی، بڑیاں بڑیاں بریاں بھی، بڑیاں بڑیاں خوشی والیاں بھی، بڑیاں بڑیاں غمی والیاں بھی مجلساں موجود نے، مگر یہ مجلس بڑی انوکھی مجلس ہے کہ سکون دا طاری ہونا، اللہ دی طرفوں سکون دا ملنا، اور نمبر 2 اللہ اپنی رحمت دی لپیٹ اندر ایسے لوگاں نو لے لیندہ ہے۔ اور تیسرا اعزاز یہ ہے، آقا فرماندے نے ایسے لوگ جڑے نے وحفتہم الملائکہ، اللہ دے آسمانوں تو فرشتے آندے نے، اور فرشتے انہاں لوکاں دے ارد گرد گھیرا پا لیندے نے، گھیرا سیڑاں دے فرشتے
اور گھیرا پایا زہر معاملہ سلسلہ آسمانہ تک فرشتیاں دے گھیرے اندر اے مجلس ایڈی سعادت والی اور چوتھی عظمت فرشتیاں دے پروٹوکول دیکھو کنا پیارا کہ گھیرے اندر ایسی مجلس نو لے ہے اور چوتھی بات میرے آقا فرماندے نے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ فرمایا اللہ ذوالجلال اینا بندیاں دا اے اللہ دے کسے گھر دے اندر کٹھے ہوئے جمع ہو کے قرآن پڑھ رہے نے سکھ سکھا رہے نے مگر عرش والا رب اینا دا تذکرہ اونا دے کول کر رہے ہیں جڑے اللہ ذوالجلال دے کول نے جڑے اللہ دے کول نے اینا دا تذکرہ اللہ آسمانہ تے کر رہے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام نے اس حدیث دے اگلے الفاظ اندر بات بیان فرمائی آقا فرماندے نے جس بندے نو اوندا عمل پیچھے لے جائے اس بندے دا نسب انہوں اگے لے جا سکدا یعنی نسب بڑا اچھا ہے بڑا اعلی ہے بڑا بلند نسب ہے جی میں بنی اسرائیل دے آنے سی نا ساڑھے جو نبی بڑے اسی ہے ہی ساڑھے جو نبی بڑے نبیاں دی لڑی اور انہیں نبی کثیر تعداد نال ساڑھے آقا فرماندے نے اچھا نسب بندے نو اگے نہیں لے جائے گا اگر بندے دا عمل بندے نو پیچھے لے جائے تھے عمل نہ ہویا تے پھر نسب اگے بڑھا سکتا نہیں فرمایا مجلس ایسے اعزاز دے نال ایسے شرف نال منعقد ہے اللہ دے گھراں چوں کسے گھر دے اندر اور اگلے حدیث دے الفاظ نے اور حدیث دے اندر میرے آقا فرماندے نے ہندا کیے فرمایا قومو مغفور لکم قوموا مغفور لکم اور جدو یہ مجلس ختم ہوندی ہے یہ مجلس برخاست ہوندی ہے ایندہ اختتام ہوندہ ہے تلاوتاں ختم ہوئیاں قرآن پڑھنا ختم ہویا عرص والا رب آندہ ہے کھڑے ہو جاؤ قوموا مغفور لکم کھڑے ہو جاؤ تو انو رب نے معاف کر دیتا ہے ایسی پیاری مجلس ایسا اعزاز اور ایسا شرف اور دوسری حدیث دے الفاظ کی نے میرے آقا فرماندے نے جدو کسے گھر دے اندر کٹھیاں ہو کے قرآن نو پڑھیا سمجھیا سکھیا جائے تے ان دے بارے اندر حدیث اندر الفاظ کی نے آقا فرماندے نے قومو قد غفر اللہ لکم کھڑے ہو جاؤ مجلس ختم ہون لگی فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور سوال رب نے تو انو معاف کر دیتا کی ذنوبکم تو اڈے گناہاں نو معاف کر دیتا وَبُدِّلَتْ سَیِّئَاتِکُمْ حَسَنَاتٍ اللہ ذوالجلال نے کلے گناہ ہی معاف نہیں کیتے بلکہ تو اڈے گناہاں نو بھی اللہ نے نیکیاں بنا دیتا ہے ایسا اعزاز ایسا شرف کدوں ملے گا جدو اللہ دے گھر اندر آواں گے رب دا قرآن پڑھن واسطے رب دا قرآن سمجھن واسطے اعزاز ہوئے اے ملے گا تلاوت ختم ہوئی نالی عرش والے رب دی طرفوں پیغام تو انہوں معاف کر دیتا ہے تو اڈے گناہ معاف ہو گئے اور فرمایا اللہ نے تو اڈے گناہاں نو بھی نیکیاں بنا دیتا ایسا اعزاز کدوں ملے گا جدو اسی ان دے اندر آواں گے اس عظمت دے اندر اس فضیلت دے اندر جدو آواں گے اور ایک صحابی نو میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتاں ہور بھی کی تیاں اگر انہاں باتاں دی وچوں میرے پیغمبر نے کی بات بیان فرمائی آقا فرماندے نے وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ
نال اے صحابی جتھے تو تقوی اختیار کرنا ہے جتھے تو جہاد دا معاملہ اختیار کرنا ہے جتھے اللہ دے ذکر نو لازم پکڑنا ہے اون دے چو اے چیز بھی کرنی ہے رب دے قرآن دی تلاوت کرنی ہے رب دے قرآن دی تلاوت فرمایا فَإِنَّهُ روحُكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ فرمایا کہ جدو رب دا قرآن پڑھیں گا ان دی برکت دے نال تیرے واسطے خوشگواری دی فضا آسمانہ تے پیدا ہو جائے گی تلاوت ایتھے کریں گا اللہ خوشگوار ماحول تیرے باری اندر آسمانہ تے پیدا کر دے گا اور تیرا ذکر خیر ہوئے گا اور دنیا دی اندر تیرا تذکرہ بھلائی دے نال ہوئے گا ایک کدو ہویا جدو رب دے قرآن نال محبت پائی رب دے قرآن نو پڑھیا او دو معاملہ ہوئے گا جدو رب دے قرآن نو پڑھیا ہوئے گا او دو یہ چیز ہوئے گی اور اسی طرح پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری عظمتاں بہت ساری فضیلتاں میرے پیغمبر نے بیان فرمائیاں اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات بیان فرمائی بڑی ہی پیاری بات بڑی ہی انسان دے دل نو متوجہ کرنے والی بات حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تقرب الی اللہ مستطاعت فرمایا کہ اللہ دا قرب حاصل کرو اللہ دا قرب حاصل کرو جنی تواڈے اندر طاقت موجود ہے جنی ہمت موجود ہے جنی استطاعت موجود ہے نال فرمایا وعلم جان لو انکا لن تتقرب الیہ بشیء فرمایا اس بات میں جان لو کہ ہرگز تسی کسے بھی چیز دے نال اللہ دا قرب اس طرح تلاش نہیں کر سکتے حاصل نہیں کر سکتے احب الیہ من کلامہ اللہ ذوالجلال دی کلام تو محبوب کوئی ایسا راستہ نہیں کوئی ایسا راہ نہیں کہ اللہ دی کلام تو بڑھ کے ایسی چیز کہ جیڑی اللہ پاک دے قرب تک تو انہوں پہنچا دے ہوئے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یہ بات کہ اگر اللہ دا قرب چاہنے یا کہ اللہ دا قرب ملے تو پھر اللہ دے قرآن نال اللہ دی کلام نال جنہ پیار بڑھتا جائے گا ذوق نال شوق نال توجہ نال لگن نال نیک نیتی نال اچھے ارادے نال اچھے خیال نال اچھی سوچ نال اچھی فکر نال بندہ رب دا قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو انشاءاللہ یہ پھر اللہ دا قرب انسان نو حاصل ہوئے گا اور اس بات دا تذکرہ اللہ نے قرآن دی اس آیت اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی فرمایا کہ لوگ جنہاں نو اسی کتاب دیتی انہاں لوگاں نے تلاوت نو پھر اس طرح کیتا جس طرح کرن دا حق ہے ہن اگر بندہ پوری زندگی گزر جائے ترجمہ نہیں پڑھتا قرآن دا ترجمہ نہیں پڑھتا تے کیا اس بندے نے نماز شروع کیتی انہوں پتہ چلے گا جدو قرآن پڑھ رہے ہیں تے جنت دا تذکرہ ہے تے جہنم دا تذکرہ ہے ایتھے عذاب دا تذکرہ ہے ایتھے ایسا تذکرہ ہے کیا ایسے بندے نو پتہ چلے گا اور بس اوقات حالت یہ ہوندی ہے کہ قاری حضرات یا کوئی بھی مقرر تقریر کر دے قرآن پڑھ رہے ہیں عذاب دیاں ایتاں عذاب دیاں تے کو کہنے سبحان اللہ حالت یہ کدو حالت ہوئے گی جدو اس قرآن کو سمجھنا نہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا پڑھ دے سی کہ قرآن پڑھیا جنت دا تذکرہ آپ کو جنت دا سوال جہنم دا عذاب دا تے اللہ کو پناہ یہ ادو سی جدو قرآن کو سمجھ کے اس طرح ہوئے گا تے بغیر سمجھن تو فرمایا اللہ کتاب بھی انجی کر دے سی تے جے او بغیر سمجھن تو پڑھن تے بڑا مسئلہ اسی پڑھیے تے کوئی مسئلہ نہیں او قرآن تے یعنی اپنی کتاب تے غور نہ کرن تے بڑا مسئلہ اور اسی نہ کریے تے کوئی مسئلہ نہیں
وہ اگر اپنی کتاباں تے جو کچھ انہاں اندر لکھیا اندے تے عمل نہ کرن تے او گمراہ، او غلط، اور اسی اگر نہ کریے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ چاہیے یہ ہے کہ اس قرآن نو اس طرح پڑھیے جس طرح انہوں پڑھن دا حق ہے، پڑھن دا حق کہ اچھے انداز نال، اچھے لب و لہجے نال تلاوت نو سکھیا جائے۔ یہ نہیں مطلب کہ کوئی بندہ کہے میں سیکھ ہی نہیں سکتا، باقی سارے کام کر لیندہ ہے سارے، تے ادھر آ کے آکھے میں سیکھ ہی نہیں سکتا، ایسی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے۔ ہن جڑا بندہ ٹچ موبائل لے کے لوکاں نوں تصویراں سینڈ کر سکتا ہے، میسج سینڈ کر سکتا ہے، انہوں دی رپورٹاں لے سکتا ہے، دے سکتا ہے، تے وہ کہے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ اور باقی چیزاں تے صرف ایک ادھر لگن نہیں، انہوں ضرورت سمجھیا نہیں جا رہا، ادھر خیال ہی نہیں کہ ٹائم پاس ہو رہا ہے بس ٹھیک، وقت گزر رہا ہے، نہیں۔ یہ ہے حق تلاوت، ان دا اہتمام کریے۔ ایسے لوگوں نے اللہ نے کہا اے لوگ نے جڑے ایمان لے آئے نے دیتے، اے لوگ تے جنہ نے انکار کیتا، جو حکم سی، جو تقاضا سی، جو اللہ نے کیا روکیا نہیں رکے، انکار کر دیتا۔ اللہ نے قرآن اندر بات کہتی ہے اس آیت اندر فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اے لوگ خسارہ پان والے، نقصان اٹھان والے، ظاہر ہے دنیا اندر بھی خسارہ نقصان موجود ہے، اور پھر اگے قبر اندر، حشر اندر، اگلے معاملات اندر تے نقصان ہوئے گا ہی ہوئے گا۔ یہ احساس اپنے آپ اندر اسی پیدا کریے۔ اللہ پاک کو دعائے اللہ کتاب و سنن دیاں باتاں سن کے سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔